دو دن کی مسلسل دوڑ دھوپ، ذہنی اذیت اور بے پناہ تھکن سے چور میران جب آدھی رات کے وقت اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں نیند اور تھکن کی سرخ لکیروں سے بھری ہوئی تھیں۔ عائشہ کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا اور اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ کمرے میں مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ میران نے دیکھا کہ فاطمہ بیڈ کی ایک طرف گہری نیند سو رہی تھی۔ اس وقت اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ برابر والے اسٹڈی روم تک جاتا یا کوئی اور بحث کرتا۔ وہ اپنے جوتے اتار کر انتہائی تھکے ہارے انداز میں بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا اور کمبل اپنے اوپر تان لیا۔ جیسے ہی اس کا جسم بستر سے ٹکرایا وہ گہری نیند کی وادیوں میں اترنے لگا۔ نیند کے اسی غلبے اور لا شعوری حالت میں اپنائیت اور حق احساس کے تحت میران کا مضبوط ہاتھ آہستہ سے سرکتا ہوا فاطمہ کی نازک کمر پر جا ٹکا اور اس نے فاطمہ کو ہلکا سا اپنی طرف کھینچا، گویا نیند میں تکیے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ فاطمہ جو پہلی چند دنوں سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی، اس اچانک اور بھاری لفظ پر بری طرح بھڑک گئی۔ نیند کے خمار میں اسے یوں لگا جیسے کوئی اس پر حملہ کر رہا ہو۔ ہاں، چھوڑو مجھے! فاطمہ نے خوف اور دہشت سے پاگل ہوتے زوردار دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور جھٹکے سے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ کی اچانک اور بھیانک چیخ پر میران ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ نیند کا جھٹکا اس زور کا تھا کہ ایک پل کو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے نیند سے سرخ خمار آلود آنکھوں کو مسئلہ اور غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے فاطمہ کو دیکھا، جو بیڈ کے کونے سے لکی خود کو چادر میں چھپائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا پاگل بن رہی ہے فاطمہ؟ میران کی آواز تھکن اور نیند کی وجہ سے حد سے زیادہ بھاری اور کھرکھری ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم سخت ہو گئے۔ آدھی رات کو چیخنے چلانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ میرے قریب کیسے آئے؟ فاطمہ نے روتے ہوئے کانپتی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا تھا مجھ سے دور رہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ زبردستی نہیں کریں گے۔ پھر رات کے اندھیرے میں یہ گھٹیا حرکت۔ لفظ گھٹیا سنتے ہی میران کے اندر سویا ہوا شیر جاگ گیا۔ پچھلے کئی دنوں کا دباؤ، بہن کے اغوا کا دکھ اور اب نیند کی حالت میں یہ الزام اس کا ضبط یکدم ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کمبل پھینکا اور گھٹنوں کے بل سے رکھتا ہوا فاطمہ کے بالکل قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ پیچھے ہٹتی، میران نے کڑک کر اس کے دونوں شانے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے اور اسے اپنے چہرے کے اتنے قریب کیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت سلگتی ہوئی وحشت تھی۔ اپنے الفاظ سنبھال کر استعمال کرو فاطمہ، میران آفندی وہ چبا کر دھیمی مگر انتہائی خطرناک آواز میں دھاڑا۔ میں اس گھر کا مالک ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ اگر میں نیند میں اپنی بیوی پر ہاتھ رکھ دوں تو وہ کوئی گھٹیا حرکت نہیں ہے۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے، کوئی درندہ؟ ہاں، تم درندے ہی ہو، فاطمہ نے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے تڑپتے ہوئے رو کر کہا۔ تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا، میری زندگی برباد کی اور آج دیکھو خدا نے تمہاری بہن کو۔ فاطمہ غصے اور طیش میں عائشہ کا ذکر کر تو گئی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ میران کی نظروں میں اور آنکھوں میں ابھرتا ہوا خون دیکھ کر اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی جم گئے۔ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ میران کی گرفت فاطمہ کے نشانوں پر اتنی سخت ہو گئی کہ فاطمہ کے منہ سے سسکانی نکلی۔ میران کی رگیں تن گئی، اس کا پورا چہرہ غصے سے نیلا پڑنے لگا۔ دوبارہ اپنی زبان سے میری بہن کا نام مت لینا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کا لہجہ اب لرزا دینے والا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ تم اندر ہی اندر میری تکلیف پر خوش ہو رہی ہو؟ میران نے ضبط سے کہا۔ تو نہ ہوں خوش، کیوں نہ ہوں؟ یہ مکافات عمل ہے میران آفریدی، وہ اپنا خوف چھپائے غرائی۔ تم اسے مکافات عمل سمجھ رہی ہو نا؟ میران کا لہجہ سنگین ہوا۔ ہاں، جو دوسروں کی عزتیں برباد کرتے ہیں ان کی عزتیں بھی علامت نہیں رہتی۔ وہ خاموش نہیں رہی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میران دھاڑا۔ میں عزتیں برباد کی ہیں؟ کس کی عزت برباد کی ہے؟ میرے نکاح میں میری عزت بن کر میرے گھر میں عزت سے رہ رہی ہو اور بکواس کر رہی ہو۔ نکاح کیا ہے، اگر عزت برباد کرنا ہوتا تو 2 دن میرے بستر پر بغیر نکاح کے رہتی اور واپس تمہیں تمہارے ٹھکانے پر پھینک دیتا، پر تم تو میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میرے قریب نہیں آ رہی اور بات کر رہی ہو مکافات عمل کی۔ اس کا بازو بری طرح جھٹکتے میران پھنکارا۔ فاطمہ نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میران کا یہ روپ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت غصے اور دکھ کی آخری حدود پر تھا۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا فاطمہ، اس وقت میں کچھ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ انگلی اٹھا کے وارن کیا گیا۔ جو آپ محسوس کریں وہی میرے باپ بھائی نے محسوس کیا ہوگا، کبھی سوچیں اس بارے میں؟
وہ بولی تھی۔ میران نے نفی میں سر ہلایا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس وقت اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ نہیں رہی تھی، جب یہ بحث پر بحث کر رہی تھی، پر میران کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ میران نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا اور اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ اگر عائشہ کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا فاطمہ، یہ جو نرمی اور وقت دینے کی مہربانی میں کر رہا تھا، اس سے میں خود اپنے ختم کر دوں گا۔ میں تمہیں اس حد تک اپنی زبردستی اور اپنے حصار پہ لے لوں گا کہ تم سانس لینے کے لیے بھی میری اجازت کی محتاج ہو جاؤ گی۔ پھر میں سمجھوں گا کہ میرے ساتھ جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا۔ تمہارے ساتھ زبردستی کے بدلے میری بہن کے ساتھ مکافات عمل۔ اس نے فاطمہ کو چھوڑا، جس سے فاطمہ بیڈ پر پیچھے جا گری۔ میران کھڑا ہوا۔ اس نے غصے میں سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارا، جو سیکنڈوں میں چکنا چور ہو گیا۔ پھر وہ فاطمہ کو ایک آخری خونی نظر سے گھورتا ہوا بھاری قدموں سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ فاطمہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا اور میران کی کہیں آخری دھمکی اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ رات کے اس ہولناک واقعے کے بعد فاطمہ کی پوری رات جاگتے ہوئے گزری تھی۔ صبح وہ ڈرتے ڈرتے قدم سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ہچکچاتی ہوئی ڈائننگ ہال تک آئی۔ میز پر ناشتہ سجا تھا، لیکن وہاں میران موجود نہیں تھا۔ اس نے کرسی سنبھالی اور خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے سامنے کھڑی ملازمہ سے سرسری سا پوچھا، تمہارے صاحب وہ نظر نہیں آ رہے؟ ملازمہ نے اداسی سے سر ہلایا۔ بیگم صاحبہ، پورچ کا گارڈ بتا رہا تھا کہ صاحب تو آدھی رات کو بہت تھکے ہارے آئے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ ہی دیر بعد وہ شدید غصے میں باہر نکلے اور گاڑی لے کر واپس چلے گئے۔ ملازمہ کی بات سن کر فاطمہ کے سینے سے بھاری بوجھ ہٹ گیا۔ اس نے دھیمے سے سوکھ کر سانس لیا۔ میران کا یہاں ہونا اس کے لیے کسی بڑی راحت سے کم نہیں تھا۔ ابھی اس نے ناشتے کے لیے نوالہ توڑا ہی تھا کہ مینشن کا خاص ملازم تیزی سے ہال میں داخل ہوا اور مؤدب ہو کر بولا، بیگم صاحبہ، باہر ڈرائنگ روم میں آپ کے بھائی زبیر صاحب آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نوالہ فاطمہ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پہلے تو اسے شدید بے یقینی کا جھٹکا، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اس کا اپنا بھائی اس سے ملنے آیا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کرسی چھوڑ کر دیوانہ وار ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلتے ہی سامنے زبیر کھڑا نظر آیا۔ زبیر کو دیکھتے فاطمہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی زبیر کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جائے، میں مر جاؤں گی یہاں۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں۔ میں نے میران کو اس نکاح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس دن وہاں آ جائے گا۔ بابا مجھ سے جھوٹا غصہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ تو جانتے ہیں نا اپنی فاطمہ کو، میں بابا کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ فاطمہ کی روتی ہوئی آواز پر زبیر نے اپنے لب سختی سے بھیج دیا اور اس کی نظریں جھک گئی۔ اس کے چہرے پر گہرا کرب ابھرا۔ وہ سچائی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میران کو اس نکاح کی خبر کسی اور نے دی ہے، بلکہ خود زبیر نے دی تھی، تاکہ فاطمہ حاجی صاحب کی ضد کی بھیڑ نہ چڑھے۔ لیکن اس وقت وہ فاطمہ کو یہ سچ بتا کر اسے خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا اور بس اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کچھ دیر بعد روتے ہوئے گزر گئے تھے۔ فاطمہ نے اپنے آنسو پوچھے اور زبیر کا ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگی، بھیا مجھے اس قید خانے میں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر لے چلیں۔ زبیر نے بے بسی سے فاطمہ کو دیکھا۔ گھر جا کر کیا کرو گی فاطمہ؟ اب تمہارا میران سے نکاح ہو چکا ہے، تم قانونا اس کی بیوی ہو۔ میں بابا کے قدموں میں گر جاؤں گی۔ فاطمہ نے تڑپ کر کہا، میں ان سے رو رو کر معافی مانگوں گی، انہیں سچ بتاؤں گی۔ مجھے پورا یقین ہے وہ اپنی بیٹی کا دکھ دیکھ کر مان جائیں گے، وہ اتنے پھتر دل نہیں ہیں۔ فاطمہ کی معصومانہ امید پر زبیر کے لبوں پر انتہائی دردناک اور بے بس سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت اور بے بسیاں فاطمہ سے چھپ نہ سکیں۔ فاطمہ کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ اس نے زبیر کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ آپ ایسے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ بابا کیسے ہیں؟ زبیر نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا پہاڑ اپنے سینے سے ہٹا رہا ہو، اور لرزتی آواز میں بولا، گھر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے فاطمہ۔ 2 دن پہلے بابا کا بہت برا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یا اللہ بابا! فاطمہ کا رنگ سیکنڈوں میں سفید پڑ گیا۔ ان کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ان کی حالت مسلسل بگڑ رہی ہے اور ان کی فوراً نیورو سرجری کرنی پڑے گی۔ زبیر کی آواز رون گئی، لیکن اس سرجری کا خرچہ 15 لاکھ روپے ہے فاطمہ، اور ہمارے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے گھر ارجنٹ سیل پر لگایا ہے، لیکن اتنی جلدی کوئی گاہک نہیں مل رہا۔ جو ہماری پاس گاڑی ہے وہ بابا نے غصے میں میران کو واپس کر دی تھی، اور اب ہمارے پاس اس کے ڈاکیومنٹس بھی نہیں ہیں کہ اسے بیچ کر کچھ کر سکیں۔ فاطمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 15 لاکھ روپے! اس کا معصوم ذہن اس ناگہانی آفت پر بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بابا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے اور وہ یہاں بے بس بیٹھی تھی۔ تبھی زبیر نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ اپنی مٹھیوں میں لے لیے۔ اس کی آنکھوں میں آخری التجا امید تھی۔ فاطمہ، میری اور امی کی آخری امید اب صرف تم ہو۔ کیا تم ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہو؟
فاطمہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا۔ زبیر نے زبان میران کا نام نہیں لیا، لیکن فاطمہ اپنے بھائی کے اس سوال کا مقصد، اس کا اشارہ بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اس کے بھائی کو 15 لاکھ روپے چاہیے تھا اور اس وقت وہ رقم صرف ایک ہی شخص دے سکتا تھا، میران آفریدی۔ اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ زبیر کی گرفت سے چھڑایا، پیچھے ہٹتے ہوئے بدحواسی سے بولی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے اتنے پیسے ارینج کروں؟ میران سے میری تعلقات ویسے نہیں جیسے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ وہ ایک جابر انسان ہے، میں اس سے اتنی بڑی رقم کیسے؟ وہ خوف اور گھبراہٹ کے مارے ہانپنے لگی۔ زبیر نے اس کی حالت دیکھی تو آگے بڑھا اور اس کے کندھے تھام کر اسے سیدھا کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے سمجھانے لگا، فاطمہ میری بات سنو، تم کوئی غیر نہیں ہو، تم میران آفریدی کی بیوی ہو، تمہارا نکاح ہوا ہے اس سے۔ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کی بات نہیں ٹالتا۔ تم حق سے، محبت سے اس سے یہ پیسے مانگو، تم اس سے بات کرو گی تو وہ کبھی منع نہیں کرے گا۔ فاطمہ نے بے بسی سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ آپ نہیں جانتے، میں نے اب تک میران کو اپنا شوہر تسلیم ہی نہیں کیا۔ میں روز اس سے لڑتی ہوں، میں نے اس پر ہاتھ تک اٹھایا ہے۔ ہمارے درمیان کوئی محبت، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ مجھ سے شدید غصے میں ہے۔ میں کس منہ سے اور کس حق سے اس کے سامنے جا کر 15 لاکھ روپے مانگوں؟ فاطمہ کی بات سن کر زبیر کے چہرے پر ایک پل کو صدمہ ابھرا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر اپنے باپ کو کھو دینے کا خوف غالب آ گیا۔ اس نے فاطمہ کے ہاتھ دوبارہ مضبوطی سے تھام لیے۔ اس کی آواز میں اب التجا اور بے بسی انتہا پر تھی۔ فاطمہ میری بہن، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے پاس اس وقت میران کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ، کوئی اور امید نہیں ہے۔ اگر آج یہ پیسے ارینج نہ ہوئے تو ہم بابا کو کھو دیں گے۔ فاطمہ، کیا تم اپنی ضد کی خاطر بابا کو مرنے دو گی؟ بڑے بھائی کے منہ سے بابا کو کھو دے گے کے الفاظ سن کر فاطمہ کا دل جیسے سینے میں بیٹھ گیا۔ اس کا سارا غصہ، اس کی ساری سرکشی اپنے باپ کی زندگی کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اس کے سامنے اب ایک طرف اس کی انا تھی اور دوسری طرف اس کے بابا کی زندگی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے آنسو پوچھا، زبیر کو حوصلہ دیا۔ نہیں، میں بابا کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں میران سے بات کروں گی، چاہے مجھے اس کے پیروں میں ہی کیوں نہ گرنا پڑے۔ میں اس سے یہ پیسے لے کر رہوں گی۔ آپ بابا کے پاس ہسپتال جائیں، میں جیسے میران سے بات کرتی ہوں آپ کو فون کروں گی۔ فاطمہ کی زبان سے یہ امید پا کر زبیر کے مرجھائے ہوئے چہرے پر تھوڑا سا سکون آیا۔ اس نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے دعا دی اور کچھ دیر مزید ڈھارس باندھنے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا، جبکہ فاطمہ ڈرائنگ روم کے وسط میں تنہا کھڑی آنے والی طوفان اور میران کے سامنے جھکنے کے تصور سے ہی کانپ رہی تھی۔ زبیر کے جانے کے بعد فاطمہ کے پاؤں جیسے زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ 15 لاکھ روپے اور وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے فوراً سرجری کا کہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے چند گھنٹوں کے اندر ان پیسوں کا بندوبست کرنا تھا۔ اناج، ضد، غصہ، سب کچھ پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ اس نے فوراً لاؤنج کا رخ کیا اور وہاں کھڑی ملازمہ کو آواز دی، سنو، جلدی سے مجھے میران صاحب کا نمبر ملا کر دو، گھر کی لینڈ لائن فون سے کرو۔ ملازمہ نے سر ہلایا اور تیزی سے کریڈیشنل بک سے نمبر دے کر فون ملائے۔ 2-3 بیپ کے بعد اس نے ریسیور فاطمہ کی طرف بڑھا دیا۔ فاطمہ نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور کان سے لگایا۔ فون جا رہا تھا۔ ہر گھنٹی کے ساتھ فاطمہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، لیکن پوری گھنٹی جا کر فون کٹ گیا۔ میران نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ دوبارہ ملاؤ، فاطمہ نے بے صبری سے کہا۔ ملازمہ نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، لیکن اس بار فون مصروف آ رہا تھا اور اگلی ہی کوشش پر وہ بند ہو گیا۔ میران نے شاید نمبر بلاک کر دیا تھا یا فون آف کر دیا تھا۔ عائشہ کے اغوا کی وجہ سے وہ پہلے ہی شدید ذہنی تناؤ میں تھا اور کسی اجنبی یا گھر کے نمبر سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ فاطمہ نے مایوسی سے ریسیور صوفے پر پڑھا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے یہاں بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ہاؤس مینیجر کہاں ہے؟ انہیں فوراً یہاں بلاؤ، اس نے ملازمہ کو حکم دیا۔ چند ہی منٹوں میں مینشن کا عمر رسیدہ ہاؤس مینیجر، جو آفریدی خاندان کا پرانا اور وفادار ملازم تھا، مؤدب ہو کر فاطمہ کے سامنے کھڑا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، کیا حکم ہے؟ مجھے ابھی اسی وقت میران کے آفس جانا ہے، آپ گاڑی نکلوائیں، میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، فاطمہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ ہاؤس مینیجر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے۔ بیگم صاحبہ، معذرت چاہتا ہوں، لیکن خان صاحب کا سخت حکم ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر آپ کو مینشن سے باہر نہ لے جایا جائے، اور پھر اس وقت خان صاحب خود بھی بہت بڑی مصیبت میں، عائشہ بیوی کا۔ مجھے سب پتہ ہے، فاطمہ نے تڑپ کر اس کی بات کاٹی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ لیکن میرا جانا بہت ضروری ہے، میرے بابا ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، مجھے میران سے بات کرنی ہے، آپ پلیز ان سے رابطہ کریں۔ ہاؤس مینیجر نے فاطمہ کی بے بسی دیکھی تو اس کا دل بھی پگھل گیا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور میران کے پرسنل نمبر، پھر اس کے پی اے اور آخر میں آفس کے لینڈ لائن پر کال کی، لیکن کہیں سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ سیکریٹری نے بھی یہ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا کہ میران اس وقت بہت ضروری میٹنگ میں مصروف ہے، پولیس کی ٹیم آفس آئی ہوئی ہے۔ اس وقت میران آفریدی نے کسی سے بھی بات یا ملاقات یا کسی بھی پیغام کو سننے سے سختی سے منع کیا ہے۔ بیگم صاحبہ، میران صاحب سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ایسے میں آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔
مینیجر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ فاطمہ ضد پر اتر آئی۔ اس کی آواز میں اب شدید غصہ تھا۔ اگر آپ مجھے گاڑی میں نہیں لے کر جائیں گے تو میں پیدل ہی باہر نکل جاؤں گی۔ میں تماشا نہیں بنانا چاہتی، لیکن میں اپنے بابا کو مرنے بھی نہیں دے سکتی۔ مجھے ابھی آفس لے کر چلیں۔ اس کی شدید ضد اور آنکھوں میں جھلکتا ہوا خوف دیکھ کر ہاؤس مینیجر مزید انکار نہ کر سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ اکیلی باہر نکل گئی تو میران صاحب کا غصہ پورے مینشن کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، اب تیار ہو جائے، میں گاڑی پورچ میں لگواتا ہوں۔ مینیجر نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ 10 منٹ بعد فاطمہ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ گاڑی مینشن کے بھاری لوہے کے دروازے کو پار کرتی ہوئی تیز رفتاری سے میران کے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں فاطمہ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور مشکل ترین سامنا کرنا تھا۔ گاڑی جیسے ہی میران کے کارپوریٹ آفس کے سامنے روکی، فاطمہ دل میں دعائیں پڑھتی ہوئی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ہاؤس مینیجر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ لفٹ کے ذریعے سیدھی ٹاپ فلور پر میران کے آفس کے باہر پہنچی، جہاں اس کا سیکرٹری کچھ پیپرز سیٹ کر رہا تھا۔ فاطمہ کو یوں اچانک وہاں دیکھ کر سیکرٹری حیران ہوا۔ جی آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں؟ مجھے میران سے ملنے ابھی۔ فاطمہ کی آواز میں بے صبری واضح تھی۔ سیکرٹری نے معذرت خانہ انداز میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری میڈم، باس کی اس وقت ایک انتہائی ضروری اور کانفیڈینشیل میٹنگ چل رہی ہے، ہم انہیں اس وقت بالکل ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ آپ پلیز یہاں ویٹنگ ایریا میں تشریف رکھیں۔ فاطمہ بے بسی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پھر پونا گھنٹہ بیت گیا۔ ہر گزرتا سیکنڈ فاطمہ کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ ہسپتال میں اس کے بابا کے پاس وقت کم تھا۔ جب اس سے مزید ضبط نہ ہوا تو وہ اچانک صوفے سے اٹھی۔ میڈم آپ اندر نہیں جا سکتی۔ سیکرٹری نے اسے روکنے کے لیے آواز دی، لیکن فاطمہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی سیدھی کانفرنس روم کے بھاری دروازے کی طرف بڑھی اور اسے جھٹکے سے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اندر موجود سبھی سر گھوم گئے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یو شیپ میز کے مرکز میں میران آفریدی بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر تھکن اور سرد مہری واضح تھی۔ اس کے آس پاس چند اعلیٰ عہدیداران اور پولیس کے اعلیٰ احکام موجود تھے، جو عائشہ کے کیس پر ہی بات کر رہے تھے۔ فاطمہ کو یوں اچانک اکیلے اور اس حالت میں اپنے آفس کے میٹنگ روم میں دیکھ کر میران کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے سکڑیں۔ اس نے ایک نظر دروازے پر کھڑی ہانپتے ہوئے سیکرٹری پر ڈالی، جس کے ڈر کر سر جھکا دیا۔ میران نے اپنے جذبات پر قابو پایا، اپنے کاغذات سمیٹے اور سرد مگر حتمی لہجے میں وہاں موجود افسران اور ملازمین سے کہا، آپ سب پلیز 5 منٹ کے لیے باہر تشریف لے جائیں۔ حکم سنتے ہی پولیس والے اور باقی لوگ خاموشی سے اپنی فائلیں اٹھا کر باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ فاطمہ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ میران، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تم گھر سے باہر کیسے نکلی فاطمہ؟ میران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے سلگتی نظروں کی زد میں لیا۔ اور یہاں میرے آفس میں میری اجازت کے بغیر اس طرح گھس آنے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ کیا میں نے تمہیں مینشن میں رہنے کا نہیں کہا تھا؟ فاطمہ نے اس کی ڈانٹ اور غصے کو یکسر نظر انداز کیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میران پلیز میری بات سنیں۔ میرے بابا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے، ان کی فوراً نیورو سرجری کرنی پڑے گی۔ وہ بتاتے بتاتے ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میران نے کوئی تڑپ یا صدمہ ظاہر نہیں کیا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھا خاموشی سے اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کسی پتھر کی طرح سخت تھے۔ اس نے میز پر رکھے پانی کے گلاس کو دیکھا، پھر فاطمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بالکل انجان بن کر بے نیازی سے پوچھا، بیٹھ جاؤ، مجھے تمہارے بابا کے لیے دکھ ہے اور تم سے ہمدردی، لیکن ان سب میں کیا کر سکتا ہوں فاطمہ، سوائے افسوس کرنے کے۔ تمہارے یہاں آنے سے تمہارے بابا ٹھیک تو نہیں ہو جائیں گے؟ میران کا جملہ فاطمہ کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ وہ بری طرح پریشانی اور سکتے کا شکار ہو گئی۔ وہ تو یہ سمجھ کر آئی تھی کہ جیسے ہی وہ اپنے بابا کی حالت بتائے گی، میران بھی بھلے ہی غصے میں ہو لیکن انسانیت کے ناطے خود ہی کہہ دے گا کہ پیسوں کی فکر مت کرو، میں دے دوں گا۔ لیکن میران نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا لا تعلق اور سرد تھا کہ فاطمہ کو اپنے پاؤں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس جابر مرد کو دیکھنے لگی جو اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے میران کے سرد موہری پر اپنے دل کو مضبوط کیا اور دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے پیسے ادھار چاہیے، اس نے نظریں جھکائے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میران نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور پراسرار نظریں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا، کتنے؟ 15 لاکھ روپے۔ فاطمہ نے یکساں سانس میں رقم بتائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ میران نے حیرت یا ہچکچاہٹ ظاہر نہیں کی۔ اس نے بس اسبات میں سر ہلایا، لیکن اس کے اگلے ہی سوال نے فاطمہ کی پیشانی پر مزید اضافہ کر دیا، اور یہ رقم مجھے واپس کب ملے گی؟ میران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ فاطمہ نے پریشانی اور بے بسی سے اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچلا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ ہمارا گھر سیل ہونے والا ہے، بھیا نے اسے ارجنٹ بیچنے کے لیے دیا ہوا ہے، جیسے ہی وہ گھر بکے گا میں آپ کو پوری رقم واپس کر دوں گی۔ میران نے میز پر رکھے اپنے پین کو
انگلیوں میں گھمایا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں رقم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا فاطمہ، بزنس کا میرا ایک اصول ہے،